अमेरिकी मीडिया और दीगर मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान और अमेरिका बेशतर पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक कर चुके हैं और इस्लामाबाद के अंदर आने वाले दिनों में दोबारा से अमेरिका और ईरान के वफूद आमने सामने बैठ सकते हैं। तो क्या इससे नतीजा ये निकाला जाए कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं? इस पर हमने बात करनी है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक किया जा चुका है और किन के ऊपर डेडलॉक आ रहा है और क्यों आ रहा है। इसके अलावा कुछ दावे और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अफवाज पाकिस्तान और सऊदी अरब की अफवाज मुश्तरका तौर के ऊपर तबूक में एक फौजी मशक़ें करने जा रहे हैं, जो कि इजराइल के बड़ा करीब इलाका माना जाता है सऊदी अरब का। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 14 अप्रैल 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको याद होगा कि ईरान अमेरिका जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो इसमें तकरीबन 10 जो पॉइंट्स से ईरान की तरफ से सामने रखे गए थे और अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स रखे गए थे। तो ये तकरीबन 25 पॉइंट बनते हैं अगर दोनों ममालिक के पॉइंट्स और नुकात को मिला लिया जाए। अब इसमें आपको ये भी पता है कि जब इस्लामाबाद के अंदर जेडी वेंस गए और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट की गई हमने आपके सामने वो रखी थी और उसके अंदर एक बात के ऊपर ज़्यादा जोर रखा गया था और वो था यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से। अब एक्सियोस उसी के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान के साथ होने वाले हालिया मुज़ाकरात में यह मुतालबा किया है कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी बिल्कुल बंद कर दे। एक्सियोस ने बताया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अब भी राबता जारी है और मुआहदे की तरफ कुछ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ये 20 साल पाबंदी एक बड़ा मसला बन गया है। तो एक्सियोस भी, जो कि अमेरिका का ही मीडिया आउटलेट है, ये रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी न किसी शक्ल में अब भी जारी हैं, दोनों के राबते भी जारी हैं। पाकिस्तान भी इसके अंदर पैगाम रसानी और सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि 20 साल तक आप यूरेनियम की अफजूदगी को बिल्कुल बंद कर दें, इसका तरीक़ाकार क्या है, अमेरिका मज़ीद क्या कह रहा है, मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन करके आपके सामने रखता हूं कि दर हकीकत जो अमेरिका है वो कहना क्या चाह रहा है। अमेरिका ये कहता है कि कोई ऐसा जो रस्सा है वो ना रह जाए ईरान के पास कि वो यूरेनियम की अफजूदगी उसके पास रहे। जैसे कि मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि यूरेनियम की अफजूदगी है क्या, ये समझाने के लिए आपको समझना ज़रूरी है कि अमेरिका का दर हकीकत मुतालबा क्या है। यूरेनियम एक धात है जो ज़मीन से निकाली जाती है। इसे अफजूदा करने का मतलब है कि इसे ख़ास मशीनों में घुमाकर साफ और मजबूत बनाना है। कम अफजूदगी 3 से 5% है। बिजली बनाने वाले जोहरी प्लांट्स के लिए अमन के काम है और बहुत ज़्यादा अफजूदगी यानी कि 60% या 90% के करीब जोहरी बम बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और ईरान कहता है कि वो सिर्फ अमन के लिए यानी कि बिजली बनाने, अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, उसका कोई और मकसद नहीं है। जबकि अमेरिका और इजराइल का ये खदशा है कि ईरान जिस हद तक तकरीबन 60% तक ये यूरेनियम उसके पास है, वो इससे जोहरी बम भी शायद बना सकता है। अब 20 साल की पाबंदी कैसे काम करेगी? अगर ईरान ये मान ले तो अगले 20 साल तक वो नई अफजूदगी नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि ईरान ना तो नई मशीनें चला सकेगा और ना ज़्यादा यूरेनियम बना सकेगा और मौजूदा जोहरी तनसीबात जैसे कि नतंज और फर्दो वगैरह इसको महदूद या फिर बंद करना भी पड़ सकता है। अमेरिका का मकसद ये है कि ईरान के पास जोहरी बम बनाने का रास्ता मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो जाए या कम से कम 20 साल तक तो रुक ही जाए। इसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगी पाबंदियां कुछ सारी नहीं, कुछ हटा सकता है, मुजमिद पैसा वापस दे सकता है और तेल की तिजारत वगैरह आसान कर सकता है। ईरान इस यूरेनियम का क्या करेगा? ईरान के पास अभी काफ़ी अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा कुछ तकरीबन 60% तक बताया जाता है और अमेरिका का मुतालबा है कि ईरान ये ज़ख़ीरा या तो हवाले कर दे, अमेरिका ये बैनुल अक़वामी एजेंसी को या किसी और थर्ड कंट्री के पास ये भेज दे, लेकिन या फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही डाइल्यूट कर दे, ख़त्म कर दे। ये भी अमेरिका का एक मुतालबा है। लेकिन ईरान इसके ऊपर ये कह रहा है, जिसके ऊपर जिस नुक्ते के ऊपर डेडलॉक आ रहा है, ईरान ये कहता है कि ये तो हम किसी सूरत भी ज़ाया नहीं करेंगे, ना ही किसी सूरत हम इसको रोकेंगे, ना ही अमेरिका के हवाले करेंगे, ना ही किसी थर्ड कंट्री के हवाले हम देंगे और ना ही किसी बैनुल अक़वामी एजेंसी के हवाले करेंगे। ये हमारी सालिमियत का मसला इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा हक़ है और हम आलमी क़वानीन के मुताबिक ये अपना हक़ महफूज रखते हैं और इसको हम अपने ही कंट्रोल में रखेंगे। और इस नुक्ते के ऊपर जो है वो डेडलॉक आया हुआ है कि ईरान जो है वो अपने यूरेनियम जो उसके पास एक बड़ी मकदार के अंदर बताया जाता है वो देने के लिए तैयार नहीं है। एक और जो पॉइंट है जिसके ऊपर बात ये की जा रही है कि डेडलॉक आया हुआ है
وہ ہے آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران امریکہ یہ تقریباً کچھ بعض رپورٹس کے مطابق اب سرکاری سطح کے اوپر نہیں ہے، البتہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آفیشلی یا کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ اس بات کے اوپر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے آبنائے ہرمز کے اوپر ٹول ٹیکس لینا ہے، پیسے وصول کرنے ہیں تو آپ لے لیجئے، لیکن جو تیل بردار جہاز ہوں گے، جو تیلوں کی تجارت ہوگی، آپ ان ٹینکروں سے، ان جہازوں سے آپ پیسے وصول نہیں کریں گے۔ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ 20 سے 22% تو تیل ہی تو یہاں سے گزرتے ہیں نا، سوائے سعودی عرب کے پاس متبادل رستے کے کسی اور کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، تو ان کو تو یہیں سے اپنا ہرمز سے گزرنا ہے، تیل کی تجارت تو یہیں سے ہونی ہے۔ تو اگر ہم تیل کی تجارت جو کہ 20 سے 22% اس رستے سے ہوتی ہے، اگر ہم ان سے ہی پیسے وصول نہیں کریں گے تو پھر ہمیں تو یہ خسارہ ہی ہوگا، تو لہٰذا یہ بات جو ہے یہ بھی نہیں مانی جا سکتی۔ تو یہ دو ایسے نقطے ہیں جن کے اوپر کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایسا ڈیڈ لاک نہیں ہے کہ مکمل طور کے پر جو باتوں کا سلسلہ ہے، پیغام رسانی کا سلسلہ یہ بند ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کنونس ایک دوسرے کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ فریقین کی کہ معاملہ کسی نہ کسی طرح درمیانی نقطے کے اوپر آ کر اس کے اوپر اتفاق کر لیا جائے، کیونکہ ایران کی طرف سے اپنے ہرمز کے معاملے کے اوپر تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا گیا تھا کہ اب یہ جنگ والی صورتحال کے اوپر واپس نہیں جائے گا، یعنی جنگ سے پہلے والی صورتحال کے اوپر ہم نے اس کے اوپر ٹیکس لینا ہی لینا ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس لیں، لیکن تیل بردار جہازوں کے اوپر نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تیل بردار جہازوں کے اوپر اس لیے بھی نہیں کیونکہ یہ پیٹرو ڈالر کا بھی معاملہ ہے۔ تو ایک تو یہ خبر ہے جس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعرات کو بعض میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ساؤتھ ایشیا انڈیکس کر رہا ہے، دی کریڈل کر رہا ہے، ایکسیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں دوبارہ سے اسلام آباد کے اندر بیٹھک سج سکتی ہے امریکی اور ایرانی وفود کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کس حد تک صداقت ہوگی، کیا واقعا دونوں وفود دونوں ممالک کے بیٹھیں گے، کوئی لچک آئے گی، معاملہ مذاکرات کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، اور 21-22 اپریل جو کہ ڈیڈ لائن ہے 2 ہفتے کی جو عارضی جنگ بندی ہے، کیا اس سے پہلے دونوں ممالک اتفاق کر لیں گے کسی نقطے کے اوپر؟ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان 2 روزہ دورے پر سعودی عرب کا وزٹ کریں گے، اور یہ دورہ کیا جا رہا ہے ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت کے اوپر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہوں گے، اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ہوں گے۔ اس کی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ملاقاتوں میں مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے آئندہ عمل پر بھی غور کیا جائے گا، اور خطے میں کشیدگی کم کرنے، مستقل جنگ بندی اور امن کی کوششوں پر تبادلہ متوقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات، معاشی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی بات ہوگی۔ یہ دورہ پاکستان کی فعال خارجہ پالیسی اور علاقائی امن میں کردار کو اجاگر کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ترکی کا بھی ایک اہم دورہ کریں گے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچانک سے نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ایک پلان وزٹ تھا، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ایک فورم میں شرکت کرنا تھی، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے بعد ترکی کا دورہ بھی کریں گے۔ یہ دورہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی ذاتی دعوت پر ہوگا۔ دورے کا اہم جو حصہ ہے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت ہوگی۔ فورم میں علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی بات چیت کا موقع ملے گا۔ پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر توجہ دی جائے گی، اور تجارت بڑھانے، معاشی شراکت داری اور دفاعی تعاون کے امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ اس نقطے کے اوپر بھی جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، میں یہاں پر بات کو جہاں پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب ممکنہ طور پہ جو خبریں چل رہی ہیں اس کے اندر کس حد تک صداقت ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک ٹویٹ یا پوسٹ آپ کہہ لیں کہ میری نظر سے گزری، اور اس کے اوپر ہنسی بھی آئی کہ اور بے بسی کے اوپر دیکھنا بھی آیا کہ یہ کس قسم کی صورتحال متحدہ عرب امارات کی ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست کے بڑے قریب سمجھے جانے والے امجد طاہا نامی جو تجزیہ کار ہیں، جو جیو پولیٹیکل معاملات کے اوپر ان کے سرکاری چینل کے اوپر تجزیہ اپنا دیتا بھی رہتے ہیں متحدہ عرب امارات کے چینلز پر، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں۔ بڑی دلچسپ سی ایک یہ صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ثالث کے طور پر ایران پر دباؤ کیوں نہیں ڈالا کہ وہ خلیج ممالک عرب امارات پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے بند کر دے۔ پاکستان نے اس سے پہلے بھی ایران کے خلاف کوئی صریح بیان جاری نہیں کیا کہ جس سے اس کی پوزیشن واضح ہو سکے۔ پاکستان کی ثالثی ایرانی رجیم کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی، خلیج کے لیے نہیں۔ پاکستان نے ایرانی رجیم کو آکسیجن فراہم کیا تاکہ وہ زندہ رہے۔ پاکستان نے خود کو خلیجی ممالک عرب امارات سے الگ کر لیا ہے۔
یہ بیان جو ہے وہ امجد طاہا کی طرف سے آ رہا ہے، جو متحدہ عرب امارات کے سرکاری چینل کے اوپر تجزیہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال متحدہ عرب امارات کی صورتحال اس وقت یہ ہو چکی ہے۔ اب آ جائیے اس خبر کے اوپر، یہ کچھ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب ممکنہ طور کے اوپر آنے والے دنوں میں فوجی مشقیں کرنے جا رہی ہیں، اور یہ فوجی مشقیں 2 روزہ ہوں گی، اور اس کے اندر جگہ کا سرکاری سطح کے اوپر ابھی اعلان نہیں ہوا، نہ ہی سرکاری سطح کے اوپر دونوں ممالک نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے۔ اوپن انٹر سورس کے اندر یہ خبر آ رہی ہے، لیکن کچھ ماہرین اور تجزیہ کاروں کو یہ کہنا ہے کہ یہ غالباً تبوک میں ہو سکتی ہے، جو کہ اسرائیل کے قریب علاقہ یا ایریا جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اب اگر یہ ہوتی ہے، واقعاً تبوک میں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کے بہت سے پیغامات ہیں، اور موجودہ صورتحال جو کہ مشرق وسطیٰ کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر تو ایک بہت بڑا یہ پیغام بھی ہوگا۔ تو بہرحال آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی، جو بھی اپڈیٹس ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب